بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے۔ میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے شارٹ ایکسپائری چیزیں اور ان کے ریٹ، جس پر پاکستانی میڈیا کے کسی فورم پر تفصیل سے کبھی بات نہیں کی گئی۔ آج ہم فرسٹ مرتبہ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ فن لینڈ میں اس وقت بھی دنیا میں 60% اپنے عوام کو فن لینڈ جو ہے 60% ڈسکاؤنٹ کے اوپر شارٹ ایکسپائری چیزیں فروخت کر رہا ہے۔ اگر ہم فن لینڈ کی طرح ہی گورنمنٹ آف پاکستان مدد کرتی ہے ایک عام پاکستانی کی، تو 1 لاکھ روپے کی اگر اس کی انکم ہے، مثال کے طور پر 50,000 روپے وہ راشن کی خریداری پہ لگاتا ہے، تو باقی 50,000 سے دیگر ضروریات پوری کرے گا۔ اور اگر جس طرح فن لینڈ کی حکومت اپنی عوام کی مدد کرتی ہے، شارٹ ایکسپائری چیزیں کم ریٹ پر ڈسکاؤنٹ پر فروخت کرتی ہے، تو اسی طرح ایک پاکستانی 1 لاکھ کمائے گا، 25,000 کا راشن لے گا اور 75,000 روپے سے اپنی دیگر ضروریات کو پورا کرے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں ایکسپائرڈ ہونے سے پہلے تقریباً 60% ڈسکاؤنٹ پر اور کبھی 75% ڈسکاؤنٹ پر فروخت ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں بھی شارٹ ایکسپائر چیزیں عوام تک آنے سے پہلے تقریباً 50% ڈسکاؤنٹ پر فروخت ہوتی ہیں، لیکن عوام کے ہاتھوں تک آتے آتے ناجائز منافع خور مافیا شارٹ ایکسپائری چیزوں پر اپنا 50% منافع کما کر غریب پاکستانی عوام کی جیبوں پر گزشتہ 73 سال سے ڈاکہ مار رہا ہے۔ آخر پاکستان میں شارٹ ایکسپائری چیزیں فروخت کہاں ہوتی ہیں؟ تو جانیے دوستو، یہ شارٹ ایکسپائری چیزیں کبھی پکوان سینٹرز کو 50% ڈسکاؤنٹ پر فروخت کر دی جاتی ہیں، جو غم خوشی کے موقع پر کھانا بنا کر عوام کو ہی بیچ دیتے ہیں، اور کبھی ہوٹل، ریسٹورنٹ، ناشتہ بنانے والی دکانیں، بیکریاں، خیراتی ادارے اور کبھی پرچون کی دکانوں پر فروخت کر دی جاتی ہیں۔ پاکستان میں الٹا نظام ہے۔ دنیا میں جو شارٹ ایکسپائری چیزیں استعمال کرتے ہیں انہیں 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، اور پاکستان میں جو چیزیں فروخت کرتے ہیں انہیں 50% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر عام پاکستانی اپنی سیلری کے آدھے پیسوں سے راشن خرید لیتا ہے، باقی آدھی سیلری سے اپنی تمام دیگر ضروریات پورے کرتا ہے، جس میں مکان کا کرایہ، بجلی گیس کے بل، بچوں کی اسکول کی فیسیں، ٹیوشن کی فیسیں، علاج معالجہ شامل ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ایک عام پاکستانی تقریباً ماہانہ 20,000 کماتا ہے، 10,000 کا راشن لے لے تو باقی بیچارہ 10,000 سے کیا ضرورتیں پوری کرے گا۔ اب ذکر کرتے ہیں دنیا کا 24واں امیر ترین ملک فن لینڈ اپنی عوام کی کیسے خدمت کر رہا ہے۔ اس وقت فن لینڈ میں 900 سپر اسٹوروں پر عوام کو شارٹ ایکسپائری چیزیں 30% ڈسکاؤنٹ پر فروخت کی جاتی ہیں، اور روزانہ رات کو 9 سے 10 تک شارٹ ایکسپائری چیزیں 60% ڈسکاؤنٹ پر فروخت کی جاتی ہیں، جسے ہیپی آور کہا جاتا ہے، جس کا مقصد کم آمدنی والے طبقے کو ریلیف دینا ہے۔ اور دنیا کا 12واں غریب ترین ملک پاکستان اپنی عوام کی خدمت میں کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہیں شارٹ ایکسپائر چیزیں کھانے سے جان کے لالے ہی نہ پڑ جائیں، تو اس کا جواب ہے عالمی صحت کے اصولوں کے مطابق کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ایکسپائرڈ ہونے سے پہلے استعمال کرنے سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہے۔ شارٹ ایکسپائری چیزیں اپنے ذائقے اور معیار کے حساب سے 100% بہترین ہیں۔ دوستو، ہم آج 2020 میں شارٹ ایکسپائر چیزوں کے استعمال اور ان کے ریٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے 24 فروری 2016 کو ڈنمارک نے وی فوڈ کے نام سے دنیا کا پہلا سپر اسٹور کھولا، جس میں مکمل ایکسپائرڈ چیزیں 50% ڈسکاؤنٹ پر عوام کو فروخت کی جاتی ہیں۔ آپ وی فوڈ کی کامیابی کا اندازہ صرف ایک بات سے لگا سکتے ہیں کہ پہلی وی فوڈ برانچ کے کھلنے کے بعد صرف 8 ماہ بعد ڈنمارک کو وی فوڈ کی دوسری برانچ کو کھولنا پڑا۔
ڈنمارک کوئی عام ملک نہیں، دنیا کا 16واں امیر ترین ملک ہے۔ فیصلہ آپ خود کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ڈنمارک کی عوام مکمل ایکسپائر چیزوں کا کرتی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ڈنمارک میں قانون ہے، کوئی بھی چیز جس کے استعمال کی تاریخ گزر چکی ہو جب تک واضح طور پر خراب نہ ہو کھایا جا سکتا ہے۔ ان کا اصول ہے دیکھو، سونگھو، ذائقہ محسوس کرو اور صحیح ہو تو کھا لو۔ جیسے ڈبل روٹی ہے، کائی جمی ہوئی بدبودار ہے تو خراب ہے، پھینک دی جاتی ہے۔ چاکلیٹ ہے، دیکھنے میں بھی صحیح ہے، کھانے میں بھی صحیح ہے، سونگھنے میں بھی صحیح ہے، ذائقے میں بھی صحیح ہے تو اسے کھا لیا جاتا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں دوستو کہ آپ ایکسپائرڈ چیزیں کھائیں، مگر میرا مقصد یہ ضرور ہے کہ آپ شارٹ ایکسپائری چیزیں بلا خوف استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی آمدنی میں سے 50% مزید بچا سکتے ہیں۔ میری درخواست ہے موجودہ حکومت پاکستان سے فوری طور پر قانون بنائے، جو بھی اشیاء خورد و نوش جن کی میعاد ختم ہونے میں 3 ماہ یا اس سے کم رہ گئے ہوں، انہیں 50% ڈسکاؤنٹ پر صرف پاکستان میں موجود 20 لاکھ چھوٹی بڑی پرچون کی دکانوں اور 4000 یوٹیلیٹی اسٹوروں پر فروخت کیا جائے، اور حکومت تمام متعلقہ اداروں کو پابند کرے کہ وہ شارٹ ایکسپائری چیزیں کہیں بھی کسی بھی طور پر پکوان سینٹروں، شادی ہالوں، ریسٹورنٹوں، ہوٹلوں کو فروخت پر پابندی لگائی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیو مینوفیکچرنگ چیزیں پاکستان میں فروخت ہوں گی، جو آج کل ہماری اطلاعات کے مطابق ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں، اور شارٹ ایکسپائر چیزیں جن کی مدت زیادہ ہوتی ہے جیسے 5 مہینے ہیں وہ فروخت کر دی جاتی ہیں، اور کچھ جگہوں پہ جس کی مدت بہت انتہائی کم ہوتی ہے پھر اس کو اس کے ریٹ کے حساب سے مزید کم کر کے فروخت کر دی جاتی ہیں۔ حکومت اگر مدد کرتی ہے تو اس کا دوسرا فائدہ 50% ڈسکاؤنٹ پر خوراک ملے گی، جس سے بچت ہوگی اور ایک عام پاکستانی اپنی معیار زندگی کو بلند کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت، اچھی تعلیم، اچھا علاج معالجہ بھی کر سکتا ہے۔ آخری سوال، جب دنیا کا 24واں امیر ترین ملک فن لینڈ اپنی عوام کو 60% ڈسکاؤنٹ پر شارٹ ایکسپائری چیزیں فروخت کر سکتا ہے تو دنیا کا 12واں غریب ترین ملک پاکستان اپنی غریب عوام کے لیے کیا اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ اگر نہیں کر سکتا تو پھر میں کہوں گا پاکستان کی عوام تو صرف جیب کی غریب ہے، مگر افسوس ہماری حکومت تو جیب کی بھی غریب ہے اور سوچ کی بھی غریب ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔